ایک بڑھیا تھی جس کی عمر 60 سال تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ بہت ہی نیک خیالات کی اور سلجھی ہوئی عورت تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، اور وہ بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے بچوں میں شامل تھا۔ وہ اپنی ماں کا کہنا بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ وہ ایک دن کسی بات پہ اپنی ماں سے جھگڑا کرنے کے بعد اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ غصے میں آ کر باہر جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں جانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ وہ گھر کا راستہ کھو چکا تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جنگل کے جانور کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر گھومتا رہا لیکن اسے راستہ نہیں ملا۔ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی لیکن کھانے کے لیے جنگل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ اب میں کیا کروں اور میں کدھر جاؤں۔ اس کو اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا، ماں باپ کا کہنا ماننا ہی بہتر ہے۔ اتنا نڈھال کر دیا کہ وہ زمین پر پیروں کے بل چلنے لگا اور اس سے اٹھ کر چلنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں ایک دفعہ اپنے گھر چلا جاؤں، پھر میں اپنی ماں کا کہنا مانوں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماں اسے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، تم ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرنا اور کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ اس کے بیٹے کو 3 دن ہو گئے تھے۔ اس نے ہر جگہ، ہر گھر میں جا کر اپنے بیٹے کا پتہ کیا لیکن اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ اس کے پاس ایک جادوئی مٹکا تھا جس سے وہ ہر روز باتیں کرتی اور وہ اس کو تسلی دیتا۔ اس نے کہا، بوڑھی اماں، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں تمہارے بیٹے کے پاس لے جاؤں گا۔ بڑھیا بولی، چل میرے مٹکے ٹمک ٹم، کہاں کی بڑھیا کہاں کے تم۔ مٹکا پانی میں اتر گیا اور تیرنے لگا۔ اس رات بہت بارش ہوئی، ندی نالوں میں پانی آ گیا، چاروں طرف پانی بھر گیا۔ بہت زیادہ پانی گلیوں اور نالوں میں کھڑا ہوا تھا۔ بڑھیا بولی، میرے پیارے مٹکے، ہم کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ مٹکا گلیوں اور بازاروں سے ہوتا ہوا راستے میں جنگل تھا۔ جنگل میں جانور تھے۔ بڑھیا جانوروں سے ڈر گئی۔ ہائے، مجھے جانور کھا جائیں گے۔ ڈر کاہے کا؟ مٹکا بولا۔ جنگل میں شیر بھی ہوگا، بڑھیا نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ مٹکا بولا۔ جنگل میں لگڑ بھگا بھی ہوگا، بڑھیا بولی۔ ہوتا رہے، مٹکے نے کہا۔ شیر، لگڑ بھگا، ریچھ جنگل میں ہے تو آتے کیوں نہیں؟ مٹکے نے کہا۔ بم بم بم، بڑھیا کو میں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیر، لگڑ بھگا اور ریچھ آ گئے۔ ہی ہی ہی، بڑھیا کو میں کھاؤں گا، لگڑ بھگڑ بولا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بڑھیا کو میں کھاؤں گا۔ اتنے دن سے میں نے کسی انسان کو نہیں کھایا، آج میں تمہیں کھاؤں گا، آج میں تمہیں ضرور کھاؤں گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نہیں، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ بڑھیا نے ساری بات شیر کو بتائی کہ میں بہت پریشان ہوں اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ شیر کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کہا کہ بڑھیا، تم پریشان نہیں ہو، جنگل کا کوئی بھی جانور تمہیں پریشان نہیں کرے گا، تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ شیر نے بہت پیار اور عزت کے ساتھ بڑھیا سے پوچھا کہ تمہیں پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ ریچھ اور شیر دونوں بڑھیا کے لیے پانی لے کر آئے اور بڑھیا نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔
बुढ़िया अपने मटके में बैठ गई और शेर का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम वाकई में जंगल के बादशाह हो। मैं अपने बेटे को तो ढूंढने में नाकाम हो गई, लेकिन इस जंगल से बहुत सारी यादें लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर शेर बहुत उदास हो गया और बुढ़िया ने कहा, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम, और मटका चल पड़ा और बुढ़िया उस जंगल से चली गई। उस बुढ़िया का बेटा कहीं भी नहीं मिला। प्यारे बच्चों, हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए और इसी में हमारे लिए भलाई है।